میرے محترم، یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ سفر المظفر کا ہے یا سفر الخیر اس کو کہا جائے، یعنی یہ مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے یا خیر کا مہینہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس مہینے کے حوالے سے بہت ساری فضول باتیں مشہور ہیں، اور آپ کو ان باتوں پر بہت ساری من گھڑت اور موضوع حدیث بھی مل جائے گی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں آسمان سے مصیبت اترتی ہے، بلائیں اترتی ہے، مصیبتوں کا پہاڑ اترتا ہے، آزمائش اترتی ہے، جو بالکل بے جا باتیں ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس مہینے کو خیر کا مہینہ کہا، ساتھ فرمایا کہ سفر نہ کہو، اس کو سفر المظفر کہو، کامیابی کا مہینہ کہو، اس کو سفر الخیر کہو، یعنی خیر کا مہینہ کہو۔ لوگ اس مہینے کے آخری بدھ، جس کو ہم چہارشنبہ کہتے ہیں، اس دن لوگ نہاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا نہیں جانتے۔ لیکن یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ جاہلیت کے دور سے چلی آ رہی ہیں، یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں حرمت والے مہینے بیان فرمائے ہیں وہ 4 ہیں، یعنی رجب کا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ۔ یہ مہینے جو ہیں حرمت والے مہینے ہیں۔ تو عرب ان مہینوں کا بڑا خیال کرتے تھے، ان مہینوں میں نہ لڑائی کرتے تھے، نہ جنگ کرتے تھے، نہ قتال کرتے تھے، نہ لوٹ مار کرتے تھے، نہ قتل و غارت کرتے تھے۔ اس مہینے کی تکریم وہ کرتے تھے، اس مہینے کو بڑا خوبصورت گزارتے تھے۔ لیکن جو ہی محرم ختم ہوتا تھا، سفر کا چاند نظر آتا تھا، تو عرب اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے، جنگ کرتے تھے، قتال کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ جب لوٹ مار ہوتا، قتل و غارت ہوتا، تو لوگوں کی گردنیں کٹتی، خون بہتا، یعنی لاشیں گرتی، تو لوگوں نے اس وقت سے اس مہینے کو منحوس قرار کر دیا کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی رات منحوس نہیں ہے، کوئی ساعت منحوس نہیں ہے، یعنی سارا دن جو ہے، سب دن جو ہے افضل دن ہے۔ لیکن سب دنوں میں سب سے افضل دن کہا گیا جمعہ جو ہے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ نے کوئی ایسا دن نہیں بنایا جو منحوس دن ہو۔ لوگ جو سفر کو منحوس خیال کرتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں، اس مہینے کے اندر بڑے بڑے بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں، اور اسی مہینے کی تاریخ کو بڑے بڑے بزرگان دین کا وصال بھی ہوا ہے۔ تو جس مہینے کے دامن میں اولیاء کرام آ رہے ہوں، وہ مہینہ کبھی بھی منحوس مہینہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ فلاں تاریخ، آج عجیب قسم کی کیفیت ہے کہ آج ہم شادی بھی کرتے ہیں تو امام صاحب سے جنتری دکھاتے ہوتے کہ فلاں دن آ کر، اب یہ سب فضول باتیں ہیں، جاہلیت کے دور سے چلی آ رہی، جو ہم میں راسخ ہو گئی ہے۔ عرب جب سفر پہ نکلتے تھے تو اپنے ہاتھ میں پرندہ لے کر نکلتے تھے اور پرندے کو چھوڑتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں کی طرف اڑ جاتا تو وہ سمجھتے تھے کہ میرا سفر کامیاب ہوگا، وہ سفر کرتے تھے، اور اگر وہ پرندہ بائیں کی جانب اڑ جاتا تھا تو وہ سفر کو ترک کر دیتے تھے۔ تو یہ جاہلی دور سے یہ رسم و رواج چلے آ رہے ہیں، تو ان کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم الجھے ہوئے ہیں، ہم کسی کو منحوس خیال کر لیتے ہیں کہ فلاں منحوس ہے، فلاں منحوسہ ہے، فلاں کا ہم نے چہرہ دیکھ لیا اس لیے میرا کام نہیں ہوا ہے۔ آج ہوتا ہے نا کہ ہم گھر سے کسی کام کے لیے نکلے، کسی کے چہرے پہ نظر پڑ گئی، ہم فوراً الزام تراشی کر دیتے کہ آج اس کے چہرے کی زیارت ہو گئی اس لیے میرا یہ کام خراب ہو گیا۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں کہ الو بول گیا، درگم بول گیا، کوا بول گیا، فلاں بول گیا،
کون چلا گیا، عجیب قسم کی ایک کیفیت ہوتی ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب بیجا باتیں، یہ سب فضول باتیں ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو آزمائش آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، یعنی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اب آپ سوچیں گے ہم گناہ کرتے رہے میرے اوپر مصیبت نہیں آئے گی، وہ فلاں منحوسہ نے دیکھ لیا ہے. اللہ تو فرماتا نہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر جو مصیبت نازل ہوتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ویعفو عن کثیر. اور اللہ بڑا کریم ہے کہ وہ بہت سارے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اگر ہمارے ہر گناہ کے اوپر سزا دی جائے تو پھر ہم زمین کے اوپر زندہ بچ بھی نہیں پائیں گے. ہمارے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ اگر ہمارے ہر ایک گناہ پر سزا دی جائے تو پھر ہم زندہ بچنے بھی نہیں پائیں گے. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے یا جو آزمائش آتی ہے، جو ابتلا آتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے.